جو برائی سے روکتا ہے اور فحاشی سے روک دیتی ہے، اور پھر ہر چیز کھانے کی وہ مواقع رکھنے کے باوجود بھی نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، اللہ کے حکم نبی کے فرمان کو پابندی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، رب بے نیاز نے فرمایا اسی کو روزہ دار کہا جاتا ہے، جو اس کا انعام ہے۔ پہلا انعام رب بے نیاز نے فرمایا اے لوگوں، جو بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے، کامل مسلمان بنتا ہے، جب بھی اس کے منہ سے بو آتی ہے، یہ بو کی قدر سمجھیے اور سنیے، میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا جو جسم سے روزے کی حالت میں سارا دن بھوکا پیاسا شدت کو اختیار کرنے کے باوجود انسان اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے بھوکا رہتا ہے، منہ سے سمل آتی ہے، رب بے نیاز فرماتا ہے اس سمل کی اہمیت کیا ہے؟ اے لوگوں، اس کی طاقت کتنا ہے، اس کا مقام کتنا ہے؟ میرے نبی سرکار نے فرمایا جب مشک کو خریدنا چاہو اور اس کو لینا چاہو جو اصل دام میں ہے، اصل اس کی رقم ہے، میرا جیسا بندہ نہیں خرید سکتا، نہیں لے سکتا۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا رب فرماتا ہے روزے دار کی جو منہ سے بو آتی ہے وہ اصل میں خوشبو ہے، وہ مشک سے زیادہ خوشبو ہے جو مہک پیدا کرتی ہے اور زمانے کو معطر کرتی ہے، اس کو راحت و سکون دیتی ہے، اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، اسے مشک کہا جاتا ہے۔ پہلا عمل یہی ہے۔ میرے نبی سرکار نے فرمایا میری قوم کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ برکت حاصل ہے، پچھلی قوموں کو یہ اعزاز، یہ رتبہ، یہ شان، یہ عزت، یہ وقار و معیار اس انداز میں حاصل نہیں تھا کہ جو عبادت کرتے عبادت کا صلہ ملتا، ریاضت کرتے اس کا عوض ملتا، کوششیں کرتے اس کا بدلہ ملتا، مگر میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا روزہ رکھنے والا اتنا مبارک ہے، اتنا باکمال ہے، اگر منہ سے خوشبو آئے مشک سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس سے زیادہ اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ دوسرا عمل میرے نبی سرکار نے فرمایا جب روزہ دار روزے کی حالت میں اہتمام کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، اللہ کے حضور اپنی تیاریاں مکمل کر کے اپنے آپ